طریقے سے ہم اور کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، ماں باپ کی قسم کھا لیتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واو قسمیہ لا کر اپنی قسم کھائی ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی، قسم کھا کر یہ بات پکی اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ والعصر قسم ہے زمانے کی۔ آگے کیا بول رہے ہیں؟ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تخصیص اور خاص نہیں فرمایا کہ صرف مومن ہی خسارے میں ہے، یا پھر مسلمان ہی خسارے اور نقصان میں ہے، یا پھر ہندو اور غیر مسلم ہی خسارے اور گھاٹے میں ہے، بلکہ انسان کی قسم کھائی ہے۔ جو بھی انسان اللہ کو یاد کرتا ہے یا اللہ کو یاد نہیں کرتا، سب کے سب خسارے میں ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ صاف بات اور ایسی بات کو صاف فرمایا، الگ فرمایا ہے اسی بات کو، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہر انسان خسارے اور گھاٹے نقصان میں نہیں ہے سوائے کن لوگوں کے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کے حکم پر چلا، اللہ کی باتوں کو مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام اور طریقے پر عمل کیا، وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ لوگ ناکام نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ ساتھ ان کا اعمال، ان کا کریکٹر، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کا رفتار، ان کا انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق پر ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آگے اللہ تعالیٰ اور ارشاد فرماتے ہیں۔ چار باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اس آیت میں، دو باتیں ہو چکی۔ نمبر ایک، جو لوگ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو ایمان لیا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، ان کے اوپر حکم ہے، ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ کیا کرے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرتے رہے اور دوسروں کو ترغیب دیتے رہے کہ بھائی نیک اعمال کرو، برائیوں سے بچو، اللہ کے حکموں پر چلو، غیر اللہ کے حکم سے رک جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی نہ گزارو۔ دو باتیں ہو چکی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کی تلقین کرتے ہیں، حق بات کے لیے جمے رہتے ہیں، حق بات پر ڈٹے رہتے ہیں، کسی کے ڈر سے نہیں کھسکتے، کسی کے ڈر سے نہیں لگتے، کسی کے ڈر سے وہ اپنے آپ کو یہ محسوس نہیں کرتے کہ ہم کو کیا بولے گا، ہم کو کیا کہے گا، ہم کو اللہ سے ڈر ہے، ہم کو رب کریم سے ڈر ہے، ہم کو رب کعبہ سے ڈر ہے۔ حق بات کو کہنے میں ذرا بھی جھجک ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسری چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کہنے پر، حق بات بولنے پر، حق بات چلنے پر، حق بات کو عمل کرنے پر ذرا سا بھی ڈرتے نہیں ہیں، جمے رہتے ہیں اور اس پر اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کو اپنے پلے باندھ لیتے ہیں، حق بات کو اپنے آپ پر ثابت کر دیتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی حق بات کے علاوہ وَتَوَاصَوْا
जमे हुए होते हैं और मुसीबत आती है तो उससे लड़ते हैं, उससे और तकलीफ आती है उससे जरा सा भी टस से मस नहीं होते हैं। मुसीबत आती है तो उस पर जमे हुए होते हैं और उनको तकलीफ महसूस होती है, वो अपने पाँव को जरा सा भी डगमगाते नहीं है, अपने पाँव पर डटे रहते हैं। इसी को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वतवासौ बिस्सब्र। आज अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा बनाया है। क्यों? सबसे पहली बात ईमान अता फरमाया। अगर अल्लाह ताला चाहते तो हमें गैर मुस्लिम घराने में पैदा फरमा देते, ना हम अपने रब को पूरे तौर से जानते, ना हम अपने रब को पूरे तौर से पहचान पाते, लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने हमें बिन मांगे एक ईमान अता फरमाया। और दूसरी सिफत अल्लाह ताला ने वअमिलुस्सालिहात नेक अमाल करने की सिफतें अता फरमाई है, नेक बात कहने की, नेक बात कहने पर अमल करने की तौफीक अता फरमाई है। इसीलिए आपने देखे होंगे कि बहुत सारे लोग हैं ईमान तो ले आए लेकिन अच्छे अमाल नहीं कर रहे हैं। आपकी नजरों के सामने, आपकी नजरों के सामने बहुत सारे लोग हैं। इंसान का चार जहाज होता है, सामने की तरफ होता है तो सामने वाले को देख सकते हैं, दाएं की तरफ होता है दाएं वाले को आप देख सकते हैं, बाएं तरफ होता है बाएं की तरफ आप देख सकते हैं। हमारा कैसा अमाल है, उनके साथ कैसा व्यवहार है, पीछे की तरफ आप मुड़कर देख सकते हैं उनका क्या रवैया है, गरीबों के साथ क्या अंजाम, अमीरों के साथ क्या अखलाक है, और गरीब और फकीर और यतीम और बेवाओं के साथ हमारा क्या सुलूक है, माँ बाप के साथ क्या अंजाम है और माँ बाप के साथ क्या सुलूक है, बर्ताव है, सब इसी में आ जाते हैं। वअमिलुस्सालिहात नेक अमाल में आता। सालिहात के माने आते हैं सालिहियत यानी नेक काम करना, वअमिलुस्सालिहात के माने आते हैं अमल करना। तो गोया के एक आदमी वो है जो बुरा अमल करता है, सय्याह वाला काम करता है, और एक इंसान वो है जो नेकी का काम करता है। और आगे जो फरमाया वतवासौ बिल हक, और हक बात पर जमे रहते हैं, हक बात पर डटे रहते हैं। जो अल्लाह ने कह दिया उस पर लब्बैक कहते हैं और ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं, चाहे मेरी जान चली जाए हम अल्लाह की बात को नहीं ठुकराएंगे, वरना कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें हाजिर फरमाए, अल्लाह ताला हमें हाजिरी देंगे, अल्लाह ताला हमें बुलाएंगे, अल्लाह ताला हमें जमा फरमाएंगे। कहां कहां चले गए वो लोग जो इंतकाल हो गए, सबों को बुलाएंगे, मैदान महशर कायम होगा, सबके आमाल को इकट्ठा करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आपका एग्जाम 3 तरीके का होता है, एक माह और महीने का होता है, दूसरा टेस्ट 6 माह पे होता है, तीसरा फाइनल एग्जाम होता है। लेकिन अल्लाह ताला एक ही इम्तिहान लेते हैं पूरी जिंदगी में, और वो है मैदान महशर का इम्तिहान, वो है सबों को जमा फरमाए। बार बार अल्लाह इम्तिहान नहीं लेते, हाँ आजमाइश लेते हैं, कभी आपकी रोजी को तंग कर, कभी आपके पैसे और रुपये को रोक करके इम्तिहान लेते हैं। लेकिन ये क्या है, एक छोटा सा इम्तिहान है, देखते हैं मेरा बंदा हमारे दर पर आता है या नहीं आता है, हमारा बंदा अल्लाह को याद करता है या नहीं करता है, हमारा बंदा अपने आप को शर्मिंदा होता है या नहीं होता है, हमारा बंदा अपने आप को अल्लाह के दर और दरवाजे पर अपने आप को गिराता है या नहीं गिराता है, नमाज के लिए आता है या नहीं आता है, अल्लाह देखना चाहता है। इसीलिए अल्लाह ताला कभी आपको बीमार भी करता है, इसीलिए अल्लाह ताला कभी आपको बेहतरीन से रखता है, कभी आपको जरा भी कमी नहीं महसूस होने देता है। अल्लाह ताला कभी आपको रत्ती बराबर जरूरत पेश नहीं आती है, लेकिन इंसान है ना, इंसान को हर एक के साथ एक जरूरत पेश आती है। इसीलिए
حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو لے کر ختم کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام نے ایک بار اشکال اور سوال کیا اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ تعالیٰ آپ نے کسی انسان کو بہت امیر بنایا ہے, اے اللہ تعالیٰ آپ نے کسی انسان کو غریب سے غریب تر بنا دیا ہے, اے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو فقیر بنا دیا ہے, اے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو آپ یتیم بنا دیا ہے, اے اللہ تعالیٰ آپ نے کسی انسان کو مسکین بنا دیا ہے, آخر ماجرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا, سنو اے آدم کی اولاد, سنو حضرت آدم علیہ السلام, اللہ تعالیٰ نے امیر کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ اس امیر کے ذریعے سے غریب کی مدد ہو سکے, اس فقیر کی مدد ہو سکے, اس یتیم کی مدد ہو سکے, اس بیواؤں اور یتیموں کی مدد ہو سکے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو انسان زکات نہیں دیتا ہے, جو انسان صدقہ نہیں کرتا ہے, جو انسان خیرات نہیں دیتا ہے, یاد رکھیے اس کا مال ختم ہو جاتا ہے, اس کا مال فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا, اس کے دانے اور اس کے سامان میں کیڑے لگ جاتے ہیں, اس کے سامان کو ختم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ ہے ایک کا دوسرے سے اللہ تعالیٰ نے اٹیچ اور جوڑ کو رکھا ہے. یہ جواب ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا ہے تاکہ غریب کی اس کے ذریعے سے مدد ہو سکے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے عالم بنایا ہے تاکہ غیر عالم کو کوئی مسئلہ اور مسائل سمجھا سکے. کسی کو ڈاکٹر بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی بیماری کا پتہ لگا سکے, اس کے جسم کا علاج ہو سکے. کسی کو جج بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کا فیصلہ اور صحیح فیصلہ کر سکے اور وہ کار خیر تک جا سکے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم پیسے کے لالچی بن چکے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ آج ہم پیسے کے پجاری بن چکے ہیں. ایسا نہیں ہونا ہے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے, صرف پیسہ ہی آ جانا کمال نہیں ہے. یہ پیسہ ایسا ہے کہ آنے کے بعد انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. اسی پیسے کے ذریعے سے انسان بہت سی خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے. دیکھ لیجیے, غریب کی شادی ہوتی ہے تو کھانے کے لیے انتظام بھی نہیں ہوتا, امیر کی شادی ہوتی ہے تو پٹاخہ چھوڑنے کے لیے پیسے میں آگ لگا کر اس کو اچھالنے کے لیے کروڑوں روپیہ برباد کر دیتے, اور کھانا اور پینے اور گتے کا انتظام چھوڑ دیجیے. تو اللہ تعالیٰ جب پتہ کرتے ہیں پھر اس کو بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حق کی تلقین فرمائی, ہمیں اللہ تعالیٰ نے صبر پر جمے رہنے کی تلقین فرمائی. لہٰذا ہمیں صبر سے بھی رہنا ہے, لہٰذا ہمیں حق پر چلنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان 4 باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 1, اپنے ایمان کی حفاظت. آج کے دور میں دیکھ لیجئے اتنے مرتد ہو رہے ہیں. نمبر 2, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اچھی اعمال کرتے رہیے. نہ معلوم ہم کب رخصت ہو جائیں, نہ معلوم دنیا سے ہم کب چلے جائیں, اللہ کے لیے کچھ نہ کر پائیں. نمبر 3, حق بات پر جمے رہیے, اچھی سوچ رکھیے, اچھی سمجھ رکھیے, حق پر جمے رہیے. نمبر 3, صبر کی تلقین کرتے رہیے, مصیبت آتی ہے اس پر ڈٹے رہیے. یہ 4 باتیں اس جمعہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. انشاءاللہ اس کو پلے باندھ لینا ہے, انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے جمعہ پڑھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے 5 وقتہ نماز میں بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا. سنت نہیں پڑھیں تو سنت